ہو صبح میری رحمتوں سے بری، ہو صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی برکات ہیں، اور درود و سلام پڑھنے سے محرومی یہ بدبختی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من ذکرت عندہ فلم یصلی علی فقد شقی، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو بے شک وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تلاوت کلام پاک آئیے سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور کتاب رکھی جائے گی، اور انبیاء اور گواہی دینے والے لائے جائیں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن کے 5 احوال بیان فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، قیامت کے دن زمین اپنے رب تعالی کے نور سے بہت تیز روشنی کے ساتھ جگمگا اٹھے گی، یہاں تک کہ سرخی کی جھلک نمودار ہوگی، اور یہ زمین دنیا کی زمین نہ ہوگی بلکہ نئی ہی زمین ہوگی، جسے اللہ تعالی قیامت کے دن کے لیے پیدا فرمائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض۔ اور یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں جس نور کا ذکر ہے یہ چاند سورج کا نور نہیں ہوگا، بلکہ یہ اور ہی نور ہوگا جسے اللہ تعالی پیدا فرمائے گا، اور اس سے زمین روشن ہو جائے گی۔ نمبر 2، حساب کے لیے اعمال کی کتاب رکھی جائے گی، اور اس کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے کہ جس میں قیامت تک ہونے والے دنیا کے تمام احوال اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ لکھے ہوں گے، یا اس سے ہر شخص کا نامہ اعمال مراد ہے جو اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے۔ آج ہم ایک وبا سے بچنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بالکل کرنی بھی چاہیے،
اپنی صحت کے لیے فکر مند ہیں، بالکل فکر مند ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے یہ چیزیں ٹیمپریری ہیں۔ دنیا کی مصیبت بھی ٹیمپریری ہے، دنیا کا نفع بھی کیا ہے؟ ٹیمپریری ہے، عارضی ہے۔ کہیں کسی کی 24 سال کی عمر میں کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے اور کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ دنیا کے رنگ یہ ایسے ہی ہیں۔ اللہ کریم ہمارا دل اس فانی دنیا سے ہٹا کر اپنی اور اپنے محبوب کی یاد میں لگا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ دنیا میں رہنا ہے اور اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، یہ بھی ہمیں اسلام نے سبق کو درس دیا ہے۔ جس کے حلال بھی کمانا ہے، یہ بھی ہمیں اسلام نے ہی سمجھایا ہے اور بتایا ہے اور سکھایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے۔ جس کے بارے میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آج کے پروگرام کے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے کفایت شعاری یا کنجوسی۔ یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع رہے گا، اور اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کفایت شعاری کیا ہے اور کنجوسی کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ کنجوس کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں احادیث میں، روایات میں، بخیل کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور کفایت شعار کے لیے جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے عزا من قنع، جو قناعت اختیار کرے گا تو وہ عزت پائے گا۔ قناعت، کفایت شعاری، یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ملتا جلتا سا مفہوم ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی پروسپیکٹو میں، اس کی تعریف کے اندر اگر ڈیپلی جائیں گے تو پھر تو فرق ظاہر سی بات ہے اپنی جگہ پر ہے جہاں پر ہے۔ تو بہرحال جو قناعت اختیار کرے گا، کفایت شعاری اختیار کرے گا، اور اپنی آمدنی اور اپنے خرچے کو دیکھ کر کے آگے بڑھے گا تو وہ عزت پائے گا۔ اور جو لالچ جس کے دل کو گھیر لے گا، پھر وہ کنجوسی کی طرف جب آئے گا اور بخل کی طرف جب آگے قدم بڑھائے گا تو پھر ذلیل ہوتا چلا جائے گا۔ وَذَلَّ مَن طَمَعَ۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں بخل سے، کنجوسی سے بچائے۔ آئیے عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کو، اس عنوان کو آگے بڑھائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے
مصطفیٰ پر خدا کا یہ اکرام ہے، مصطفیٰ پر خدا کا یہ اکرام ہے، مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا، مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا، مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا، مصطفیٰ کا یہ اکرام ہے، مصطفیٰ پر خدا کا یہ اکرام ہے، مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا، مصطفیٰ 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 کا اور یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا، اور جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا، جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا، جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا، جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا، جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا، اور میرے
صدقے کے سر پر ہجوم میں بلا ہے بلا کا کے سر پر ہجوم میں بلا ہے بلا کا کے سر پر ہجوم میں بلا ہے بلا کا کے سر پر ہجوم میں بلا ہے بلا کا اور سہارا دیا جب میرے نا خدا نے سہارا دیا جب میرے نا خدا نے تو ہوئی ناؤ سیدھی پھرا رخ ہوا کا 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 اللہ اللہ کہ زیر پا مسند ملک یزدان اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے زیر پا مسند ملک یزدان تیرے فرق پر تاج ملک خدا تیرے فرق پر تاج ملک خدا کا تیرے فرق پر تاج ملک خدا کا اور ادب سے لیا تاج شاہی نے سر پر ادب سے لیا تاج شاہی نے سر پر یہ پایا ہے سرکار کے نقش پا یہ پایا ہے سرکار کے نقش پا کا یہ پایا ہے سرکار کے نقش پا کا اور کسی کے جگر میں تو سر پر کسی کے جگر میں تو سر پر کسی کے ارے عجب مرتبہ ہے تیرے نقش پا عجب مرتبہ ہے تیرے نقش پا کا عجب مرتبہ ہے تیرے نقش پا کا اور تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے تیرا نام لے ہے پیارا خدا کا
طالب خدا کا وہ طالب خدا اس کا طالب خدا اس کا پیارا وہ پیارا خدا کا خدا اس کا پیارا وہ پیارا خدا کا اور تیرے باب عالی قربان جاؤں تیرے باب عالی کے قربان جاؤں یہ ہے دوسرا نام عرش خدا کا یہ ہے دوسرا نام عرش خدا کا اور بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے بھلا ہو الہی جناب رضا کا بھلا ہو الہی جناب رضا کا بھلا ہو الہی جناب رضا کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا واہ جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام بڑے ہی اچھے انداز کے اندر عمر بھائی نے سنایا ہے۔ اللہ کریم عمر بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کی آواز میں، ان کے ذوق میں، ان کے شوق میں، ان کے پڑھنے میں اللہ اور سوز و گداز بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی نصیب فرمائے۔ کنجوسی، کفایت شعاری یا کنجوسی، یہ ہمارا آج کا پروگرام ہے، اور سیدھے ہاتھ سے جناب قربان مدنی صاحب سے ہم گفتگو کا جو آغاز کریں گے۔ قربان بھائی، کفایت شعاری اور کنجوسی کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے ہم، یعنی ان دونوں میں فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے؟ کفایت شعاری کی تعریف الگ ہے جی، اور کنجوسی کی تعریف الگ ہے۔ جی جی۔ کفایت شعاری کو کنجوسی نہیں کہہ سکتے، اور کنجوسی کو کفایت شعاری نہیں کہہ سکتے۔ واہ 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 واہ۔ کفایت شعاری کو اگر آسان الفاظ میں اس کو سمجھا جائے تو کفایت شعاری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنی انکم کو عقل مندی سے صرف کرنا، خرچ کرنا، یہ کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ اب عقل مندی میں اس میں کیا مراد ہے کہ عقل مندی سے کیسے صرف کیا جائے، کیسے خرچ کیا جائے؟ تو اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ اپنی انکم کو فضول خرچی اور کنجوسی، ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے، بیلنس والا جو راستہ ہے، توازن والا جو راستہ ہے، اعتدال والا جو راستہ ہے، اس راستے کو اپناتے ہوئے اگر بندہ اپنی انکم کو، اپنی مال کو، اپنے دولت کو صرف کرے گا تو یہ کفایت شعاری میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں، آسان انداز میں یوں سمجھ لیا جائے کہ جتنے آپ کی انکم ہے نا، اس سے کم اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہ کفایت شعاری ہے۔ جسے بڑا مشہور مقولہ اور بہت ہی پرانا ہے، جسے سمجھانے والے یوں سمجھاتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، یہ کفایت شعاری میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کنجوسی کسے کہتے ہیں؟ کنجوسی اسے کہتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہ کرنا، یہ کنجوسی کی تعریف میں آتا ہے۔ کفایت شعاری اسے نہیں کہتے۔ کفایت شعاری کا یعنی جہاں پر شرعن، اخلاقن یا مروتن خرچ کرنا بنتا ہے، وہاں پر خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی کہلائے گا۔ بالکل کنجوسی کہلائے گا۔ جیسے ایک میں مثال دے دیتا ہوں، جیسے اب کچن کے اندر ایگزاسٹ فین لگانے کی ضرورت ہے، کچن میں بہت گرمی ہے، گرمی ہے شدت کی،
اب کوئی کہے کہ نہیں اگر ایگزاسٹ فین لگا لیا جائے ادھر تو بیکار ہے, فضول کچن میں تو گرمی ہوتی ہے. اب کچن ہی اسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ گرمی جمع ہو جاتی ہے اور وہ باہر نکلنے کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے, تو یہاں پر دوسرے کو تکلیف دینا اور ایگزاسٹ فین نہ لگانا, یہ خواہ یہ پیسے بچ رہے ہیں, یہ کنجوسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات تو ایسا ہوتا نا ایگزاسٹ فین لگنے کی وہ کنڈیشن بھی نہیں ہوتی. کچن پر کل بھی ہم نے کافی بات کی, اب دوبارہ بات ادھر ہی آ گئی ہے, وہ میرے ذہن میں وہ کالر ٹائم بھی آ گئے. اللہ اکبر, اللہ خیر فرمائے, باتیں لوگوں کو بھی اچھی لگیں گی. ہاں جی چلیں, اللہ خیر فرمائے. جہاں کنڈیشن نہیں ہے سلمان بھائی تو متبادل اس کا ہوتا ہے. صحیح, ہر چیز کی سہولت کا متبادل ہوتا ہے, سہولت کے لیے متبادل ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی جہاں پر جیسی سہولت فراہم کی جا سکتی ہے وہ فراہم کی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, ضرورت کے مطابق. صحیح. اب اگر سہولت فراہم نہ کی جائے جس سے ایک شخص آزمائش کے اندر ہے تو پھر یہ کفایت شعاری نہیں ہے, یہ سیدھی سیدھی کنجوسی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں سلمان بھائی, اب ایسی چمنیاں آ گئی ہیں جو آپ کے کچن کے اندر لگ جائے گی جس کے لیے آپ کو ایگزاسٹ کے لیے کوئی وے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر اپنا ہی ایسا سسٹم لگا ہوا ہے کہ وہ گرمی کو, ہیٹ کو, دھوئیں کو خود اپنے اندر لے گی اور وہیں پر کنزیوم کر کے اس کو فنش کر دے گی. یعنی گرم کوسٹلی ہے, ٹھنڈی ہوا بنا دے گی. وہ کوسٹلی ہے لیکن وہ اپنا کام پورا کرے گی, اس کے لیے آپ کو کوئی وے دینے کی ضرورت نہیں. اچھا جی, یہ اب مارکیٹ میں آ چکا ہے, اضافہ کیا ہے آپ نے. چلیں یہ بھی ہے, آپ اچھا آپ بتائیں, یہ ایسی جو وہ ٹربو ہے یا یہ ہے, یہ لگوا کے نہ دینا قربان بھائی, اس پر کیا رائے ہے آپ کی کہ یہ کنجوسی قرار پائے گا یا نہیں قرار پائے گا, یہ کفایت شعاری میں آئے گا یا دیکھنا پڑے گا کیا اس کا معاملہ بنے گا؟ اس حوالے سے تو یوسف بھائی نے خود ہی ارشاد فرما دیا نا کہ کوسٹلی ہے. اب ایک چیز مہنگی ہے تو آؤٹ آف رینج ہے, تو اس میں تو کسی کو زبردستی اس کو کنجوس ثابت کرنا ہے تو نہیں مناسب. اگر ہے وہ کر سکتا ہے تو مرحبا, سبحان اللہ, ورنہ وہ اپنی رینج کے مطابق جو ضرورت سامنے والے کی پوری کر رہا ہے تو یہ بالکل کرنے بھی چاہیے, خیال کرنا چاہیے. بالکل درست فرمایا آپ نے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں یوسف بھائی کہ جن میں کوئی بڑا خرچہ نہیں ہوتا, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. جی, جیسے آپ کسی کو چائے پلا دیں, مثال کے طور پر چائے پلانے میں آپ مطلب 4 بندے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو اگر چائے پلا دیتے ہیں, یہ ہم بات کریں جیسے جو امپلائز حضرات ہیں, اب کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے, یہ آپس میں میس میں کھاتے ہیں, جیسے بھی جو طریقہ کار ہوتا ہے کھانے کا, تو اس میں اگر ایک بندہ جو ہے وہ 4 بندوں کو چائے پلا دے تو اس میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ خرچ نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا, وہ روایات جن میں کسی مسلمان کو پلانے پر جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے, اس میں جو ہے وہ حصہ دار بن جانا, کیا فرمائیں گے؟ اصل میں دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف مال نہ خرچ کیا ہونے کے باوجود یہی کنجوسی ہے, ایسا نہیں ہے. صحیح ہے, مال کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں لوگ کنجوسی کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر مسکرانا, صحیح, کوئی پیسے نہیں لگتے. آپ کسی سے بات کریں, مسکرا کر بات کریں, اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی, پیسہ نہیں لگا لیکن آپ نے مسکرا کر بات کی, سامنے والے کے دل میں خوشی داخل ہوگی. اچھا, مسکرا کر بات کرنے کی ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ لوگ آپ کی بات کو جلدی ایکسپٹ کریں گے. ایک مبلغ کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. امیر اہل سنت نے خود ہماری تربیت فرمائی کہ مبلغ کو مسکرا کر بات کرنا چاہیے موقع محل کے حساب سے. تو یہ بھی ایک بات ہے. جس طریقے سے آپ نے مال خرچ کر کے چائے پلانے والی مثال دی, یہ بھی ایک مثال ہے. تو اصل میں اس میں سلمان بھائی ہوتا یہ ہے کہ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے پاس ہیں اور ضرورت بھی ہے لیکن آپ خرچ نہیں کر رہے, یہ کنجوسی ہے. لیکن ہر بندے پر ہم کنجوسی کا وہ ٹیگ نہیں لگا سکتے. اپنے آپ پر غور کرتے جائیں. ہم مطلب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کسی کو کنجوس ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہے. جیسے قربان بھائی نے فرمایا کہ زبردستی کسی کو کنجوس ثابت کرنا تو وہ پھر ایک الگ بات ہے. ہم اپنے اوپر جو ہے وہ انالیسس کریں, اپنا جو ہے وہ دھیان دیں کہ میں جس وے پر جو ہے وہ چل رہا ہوں, آیا یہ وے جو ہے, یہ انداز جو ہے, یہ کنجوسی قرار پائے گا یا یہ کفایت شعاری کہلائے گا. جیسے سخاوت اور فضول خرچی, یہ دونوں الگ الگ شے ہیں نا. اسی طریقے سے کنجوسی اور آپ کا فضول خرچی اور فراخ دلی, یہ بھی الگ الگ چیزیں ہیں. کنجوسی کفایت شعاری الگ چیز ہے, سخاوت اور فضول خرچ یہ بھی الگ الگ چیزیں ہیں.
تو انسان کو بیلنس زندگی گزارنی چاہیے، نہ ہی اتنا زیادہ ہاتھ کھینچ لینا چاہیے کہ جہاں پر ضروری ہے، شرعی طور پر ضروری ہے، مثال کے طور پر مالدار ہے، مال ہے، شریعت نے حکم دیا زکوٰۃ فرض ہے، جی نہیں ادا کرے گا، کیوں؟ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، نہیں خرچ کرے گا۔ اچھا اسی طریقے سے مروتاً والی جو بات آپ نے کہی، اخلاقی طور پر لوگوں کو کھلانا اچھی چیز ہے لیکن نہیں کھلاتا، کیوں؟ کنجوسی ہے۔ تو اس قسم سے انسان کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو بیلنس زندگی گزارنی چاہیے۔ اور کنجوس کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں باقاعدہ اس کی مذمت بیان کی گئی، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دی ہے، صحیح، اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دی ہے، اس چیز میں کنجوسی کرتے ہیں، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں۔ لوگ کنجوسی سمجھتے ہیں جناب میں نے بہت اچھا کام کر لیا، میں نے مال بچا لیا، قرآن فرماتا ہے کہ وہ اسے ہرگز اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ہوگا کیا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توک بنا کر ڈال دیا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ آج جس مال کو کنجوسی کے ذریعے بچایا جا رہا ہے، خرچ کرنے والی جگہوں پر بھی نہیں خرچ کیا جا رہا، کل یہی مال میرے لیے یا کنجوسی کرنے والے کے لیے وبال بن سکتا ہے، کیونکہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے۔ تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، مال ہونے کے باوجود کنجوسی کر کے زندگی گزار رہے ہیں یا سخاوت والی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں پر خرچ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ سخاوت والی زندگی کی تو کیا ہی بات ہے، جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور جو کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، مگر جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ یہ مال کی محبت ہمیں جنت میں لے جا رہی ہے یا یہ مال کی محبت ہمیں دوزخ کی طرف لے جانا وہ ہمارا مقدر کر رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھی زندگی نصیب فرمائے، اور دائرہ اسلام میں رہ کر، اصول اسلام پر رہ کر زندگی گزاریں گے نا تو سلمان بھائی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کہی یوسف بھائی۔ یہاں خالد بھائی ایک بات ہوتی ہے، شاہ خرچ ہونا، جی فضول خرچ بولیں، شاہ خرچ بولیں، مطلب خرچہ بڑا کرتا ہے، پیسے بڑے خرچہ ہے جی، یہ بھی ایک بندے کی پہچان ہوتی ہے، پیسے خرچ لیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، پھر کبھی اس کو بولتا ہے بھائی تھوڑا قرضہ دے دو، کبھی اس کو بولے گا تھوڑے پیسے دے دو، کبھی اس کو بولے گا تھوڑے اتنے یہ کر دو، ہاں یوں قسطوں میں لے لینا مجھ سے، یہ بھی ایک مطلب ایک انداز ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، اس کو بھی ایک لائف اسٹائل کہتے ہیں، یہ بھی ایک انداز زندگی ہے جس کو بہت سے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا لیتے ہیں، بہت سے لوگ بیچارے سب کو اپنا کر پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ شاید اپنی پریشانی کو دور کرنے کی خود سے کوشش نہیں کرتے۔ اس طرح کی پریشانی میں اگر کوئی شخص واقعی شکار ہے اس طرح کی پریشانی کا، تو اس کو پھر کفایت شعاری کی طرف ہی آنا پڑے گا، اپنے خرچوں پر غور کرنا پڑے گا، اپنی ضروریات، ترجیحات اور شوق، سلمان بھائی ان کی الگ الگ کیٹیگری بنانی پڑے گی۔ اپنی ضروریات پر سب سے پہلے دیکھ لیں، میرے پاس اگر کچھ ہے تو میں نے خرچ کہاں کرنا ہے، تو جہاں سب سے پہلے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ان چیزوں کو ایک لسٹ اگر بنا کر رکھے گا، مثال کے طور پہ اپنی منتھلی انکم بندہ اس کا اندازہ لگا کے رکھتا ہے، پتہ ہوتی ہے اتنی آنی ہے، صحیح، اور اس کے بعد اس مہینے کی جو بالکل ضروری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اگر گھر کرائے کا ہے جی تو یہ کرایہ ادا کرنا ہے، کہیں کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کرایہ ہے یہ ادا کرنا ہے، اس پر تھوڑی بات کر لیں ہم جی، یہ اس کو تو فرسٹ پریورٹی کے اندر جو ہے رکھنا چاہیے جی، ورنہ آپ دیکھیں کہ مالک مکان بھی بعض کا اس کی بھی انکم اسی مکان سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ایسا ہی یہ ایسا بھی ہوتا ہے، تو اب اگر آپ کرایہ نہیں دے رہے تو یاد رکھیے گا کہ پھر اب مالک مکان جو ہے گھر پہ آئے گا، چکر لگائے گا، اچھا جس نے کرایہ دینا ہے مرد وہ تو گھر پہ نہیں ہے، اب وہ آئے گا دروازہ بجائے گا، بچے باہر نکلیں گے، اب وہ دو چار ہو سکتا ہے بھئی بول کے جائے بھی تمہارے ابا کرایہ ہی نہیں دے رہے، مہینہ گزر کے کرایہ نہیں دے رہے، 12 تاریخ ہوگی، 15 تاریخ ہوگی، 18 تاریخ ہوگی، مہینہ ہی گزر گیا بھائی، پچھلے مہینے کا بھی کرایہ نہیں دیا، اگلا مہینہ آ گیا، اگلے کا بھی نہیں دے رہے، بل بجلی کا نہیں دے رہے، یہ بھی اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، میٹر ایک ہی ہے، 2 بندے وہاں رہ رہے ہیں اس بلڈنگ کے اندر، دونوں نے آدھا بل دینا طے ہے دونوں کا آپس میں، اب کیا ہے ایک تو بل بھر رہا ہے، ایک تو بھر رہا ہے اس لیے کہ اگر بل نہیں بھروں گا تو یہ کنیکشن کٹے گا، تو اس طرح جو ہونا ہے سو ہونا ہے۔ میرے بھی ساتھ بچے جو ہے وہ گرمی میں ادھر مطلب سڑیں گے، اب وہ بھر رہا ہے، اب اس کو مطلب یہ ہے ہی نہیں ہے،
یہ بھی جو ایک طریقہ کار ہے نا خالد بھائی، جو ڈیوز بنتے ہیں ان کی ادائیگی نہ ہونا، یہ انسان کی عزت پر بھی حرف جو ہے وہ لے کر کے آتا ہے، اور صرف بندہ ہی خالی اس پہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ اس کے بچے بھی بعض اوقات بےعزتی کروا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ خاتون خانہ ہوتی ہیں وہ آگے اس گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی آ کے باتیں جب سنا رہی ہوتی ہیں. تو جنہوں نے رینٹ پے کرنا ہے گھر کا، برائے کرم وہ رینٹ کو اپنی فرسٹ پریورٹی میں رکھیں، اپنی ایک عزت کو، اپنی ایک انٹیگریٹی کو، اپنی ایک ڈگنیٹی کو یہ کمپرومائز ہمیں ان مواقعوں پر نہیں ہونے دینا چاہیے. بالکل. اور جن باتوں میں عزت پر حرف آتا ہے نا، جس طرح کرائے کی بات ہوئی اور اس کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر ادائیگی نہیں کی گئی وقت پر تو عزت پر حرف آئے گا، تو اس میں صرف اس فرد واحد کی عزت پر حرف نہیں آتا، اس کی صرف عزت خراب نہیں ہوتی بس بلکہ اس کے متعلقین، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو اس کی امبریلا کے انڈر رہنے والے ہیں، ان سبھی بیچاروں کی عزتیں پامال ہونے کا خطرہ رہتا ہے. تو سب سے پہلے تو بندہ اس طرف آئے کہ اپنی چیزوں کی لسٹ بنا لے اور ضروریات کو سب سے پہلے شامل رکھے کہ یہاں یہ یوٹیلیٹیز بل جو ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے، آپ کے کرایہ ہے وہ پے کرنا ہے. اچھا، جہاں آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے جو کچھ آپ کنوینس میں استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ ضروری جو اخراجات ہیں وہ الگ کر کے رکھیں. آپ کی اپنی گاڑی ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے، اس کی مینٹیننس، پیٹرول ڈلوانا ہے، پیٹرول کے فیول ہے، بالکل یہ ساری چیزیں ضروریات میں ہیں. یہ بندہ خیال رکھے پیٹرول اب اتنے کا تھا، اب اتنے کا ہو گیا، پہلے اتنے پیسے لگنے تھے اب اتنے پیسے لگیں گے. یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے یہ غور میں ہوں گی تو پھر آگے بندہ آسانی سے بڑھ سکے گا نا، ورنہ پھر یہی کام ہو جائے گا کہ دن باقی ہیں اور وہ بیچارہ کبھی ادھر سے یار تھوڑا پیسے دینا تھوڑا پیسے دینا، یوں پھر یہ اس طرح کے بھی افراد دیکھیں. یعنی ہے لیکن بندوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی لائف اسٹائل کو کس طرح عجیب سا کیا ہوا ہے. یعنی ایک سواری ہے آپ کے پاس، ایک گاڑی ہے اور وہ گاڑی کے اتنے لیمیٹڈ اخراجات اپنے پاس رکھ رہے ہیں کہ فیول ہے گاڑی میں، گاڑی اپنے پاس موجود ہے. اب ان کو یقین ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی حادثہ پیش نہیں آنا، کوئی خرابی نہیں ہونی، بالکل خالی ہاتھ خالی جیب اور کچھ پاس نہیں لے کر لمبے سفر پر نکل گئے. کیوں بھائی؟ گاڑی تو تھی ہمارے پاس، فیول بھی تھا، جتنا ڈسٹینس بنتا تھا وہ کور ہو ہی جاتا. ان کیس کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، آپ ٹریفک میں پھنس گئے، کسی نے گاڑی مار دی، پنچر ہو گیا، یہ ساری چیزیں لیکن وہ ذہن میں رکھی ہوئی نہیں ہے. یہ بھی آپ جب اپنا وہ بناتے ہیں نا بجٹ بناتے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے بھی ان چیزوں کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر نہیں رکھتے تو اچھے افراد اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں بسا اوقات نظر آتے ہیں. جس بھائی مسکرا رہے ہیں، اس کا اچھا سے تجربہ ہوگا، مشاہدہ ہوگا، دیکھا ہوگا لوگوں کو. لیکن اچھا بندہ ہے اور سب کر سکتا ہے، لیکن توجہ نہ دینے کی وجہ سے، دھیان نہ دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو بندہ مشقت میں، مصیبت میں ڈال لیتا ہے. تو ایک تو ضروریات کا تعین ہوا اور اس میں جو آپ کے اخراجات ہیں اس کو دیکھ لیا جائے. پھر اس سے جو رقم بچ رہی ہے اس میں آپ اپنے گھر کی دیگر ضروریات جو منتھلی تو آپ کا خرچ نہیں بنتا لیکن اگر ان کو استعمال کیا جائے یا اختیار کیا جائے تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سکون دے سکتے ہیں. واہ، اس کو دیکھ لیا جائے. پھر ان میں بھی ترجیحی بنیادوں پر دیکھا، سہولیات پر کچھ کمپرومائز کر لیا جائے. جی کفایت شعاری میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کچھ سہولیات پر کمپرومائز کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ مینیج بھی کریں اور بہتر انداز میں اپنا جو ہے وہ ہم نظام جو ہے وہ لے کر کے چلیں. اور پیسے آئیں اور بس پھر ان کو اڑا دینا، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور رقم جو ہے وہ اگر اللہ کریم کی فضل سے، رحمت سے آپ کو جو ہے وہ ارننگ ہو رہی ہے، مل رہی ہے، تو برائے کرم اس کا جو ہے وہ کوئی اس طرح کا نظام بنائیں کہ آپ کی کرائسس سچویشن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہونا چاہیے. دیکھیے، بیماری آتے ہوئے بتا کے نہیں آتی کہ میں آ رہی ہوں، بالکل. تو میرے پاس کوئی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی الگ سے کچھ رقم ہم نے جمع کرنی ہے. وہ کیسے جمع ہوگی؟ کفایت شعاری کریں گے تو ہی ہوگی. اور کفایت شعاری کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ گھٹیا نظر سے دیکھنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ اگر آپ کے گھر پہ 2 ہانڈیاں پکتی ہیں کھانے میں تو مرحبا، سبحان اللہ. اب پتہ نہیں گھر والے بھی پکاتے ہیں یا نہیں پکاتے، پکانے والے رکھے ہوئے ہیں وہ 2 کیا ان کو آپ 6 ہانڈیاں بولیں گے وہ 6 ہانڈیاں بھی پکا لیں گے.
اور اگر گھر میں خاتون خانہ ہی ہیں اور انہوں نے بچے بھی سنبھالنے ہیں، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، برتن بھی دھونے ہیں، کھانا بھی پکانا ہے، تو پھر اگر آپ کے گھر میں 3 ہانڈیاں پک رہی ہیں تو اس پر میں تو آپ کو صاحب اکرام البزرگ ہی کہہ سکتا ہوں یوسف بھائی. اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں، شکر بھی ادا کرنا چاہیے. بات جو مقصد تھا کہنے کا وہ یہی تھا کہ ہم ہر کسی کو اپنی جو ہے نا وہ ہماری لائف سٹائل اس کا چشمہ لگا کے نہ پرکھیں یوسف بھائی. جی، ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے، اور اگر وہ بچت کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اچھی بات ہے، بچت کرے گا تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. یوسف بھائی دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے حساب سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. جی، اب ضروری نہیں کہ میری نظر میں جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہی ہو. صحیح. آپ اگر بیچ میں 6 لکھیں، میں اسے 6 پڑھوں گا، آپ اسے 9 پڑھیں گے کیونکہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ میرے ایف اینڈ بٹ کیا ہیں، جی، میرا گھر کا ماحول کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، میری ترجیح کیا ہے، میرے بچوں کو کیا چاہیے، میرے گھر والوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ آپ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. اب میں لیبل لے کے بیٹھا رہا ہوں کہ جناب سلمان صاحب تو بہت زیادہ کنجوس ہیں، یہ تو بہت یوں کہا جائے کفایت شیار کہتے چلیں، بہت زیادہ کفایت شیاری سلمان بھائی اتنی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا سا خرچ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. آپ کو آپ کے گھر کے معاملات پتہ ہیں، آپ کو آپ کا سارا جو ہے وہ سسٹم پتہ ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے معاملات میں بولنے کی. میں اپنا دیکھوں کہ میں اپنا انداز کس حساب سے، میں اپنا گھر کس طریقے سے مینج کر کے چلانے کی اس میں صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں چلتا، میرے گھر والے میرے گھر کے سسٹم کو چلانے سے خوش ہیں یا نہیں ہیں. مجھے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. لوگوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو تعمیری بنا لیں تو آپ کا گھر، آپ کا گھرانہ خوشحال ہو جائے گا. جی ہاں، لوگوں کو دیکھتے رہیں گے تو جنہوں نے کہنا ہے، جنہوں نے آپ کو کچھ بھی کہنا ہے، کوسنا ہے، انہوں نے تو کہنا ہے. اگر آپ نے سپوز کریں شادی پر 2 ڈشیں بنانی ہیں، انہوں نے تب بھی کہنا کہ اتنا کنجوس، صرف 2 ڈشیں بنائی ہیں. اگر آپ نے 10 ڈشیں بنانی ہیں تو کہنے والوں نے تب بھی کہنا ہے کہ اتنا فضول خرچ ہے، 10 ڈشیں بنا ڈالی. تو کہنے والوں نے تو کہنا ہے. لہٰذا ہمارا اپنا لائف سٹائل یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میرا دین اسلام کیا کہتا ہے، عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، کس چیز سے آگے جا کر میں نقصانات سے بچ سکتا ہوں، کس چیز سے میرے گھر والے اور میرے بچے وغیرہ نقصانات سے بچ سکتے ہیں، ہم ہاتھ پھیلانے سے بچ سکتے ہیں، ہم گناہ میں پڑنے سے بچ سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جو فضول خرچ کرنے والا ہوتا ہے، جو نہ آگے کی سوچنا، نہ ابھی کی دیکھنا، نہ دور اندیش جو نہیں ہوتا، جب وہ فضول خرچ کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہوتا یہ کہ وہ اپنی فضول خرچیوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو قرضہ لینا پڑتا ہے. پھر قرضے کو اتارنے کے لیے بندہ اتنا آگے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز بھی نہیں کرتا ہے کہ آیا میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے، وہ حرام ہے. اس نے ہر قسم کی نئی ڈشیں کھانی ہیں، اس نے باہر سے کھانے ہیں، اس نے آئے دن اپنے گھر کے اندر جو ہے نا ڈیزائن کروانا ہے، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کروانا ہے، آئے دن جو ہے اس نے بہترین سے بہترین کپڑے پہننے ہیں، ہر ہفتے اس نے نیا جوڑا پہننا ہے. کسی شادی میں جانا ہے تو جو سوٹ اس نے ایک بار پہن لیا وہ دوبارہ نہیں پہننا ہے. ہر مہینے، ہر 6 مہینے بعد اس نے گاڑی چینج کرنی ہے. جب اس نے یہ لائف سٹائل رکھنا ہے تو اب اس نے یقیناً قرضہ لینا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قرضے نہیں اتار پاتا، پریشان ہو جاتا ہے، فضول خرچیوں سے اس کی جان نہیں چھٹ پاتی، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر حرام کمائی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے دین اسلام میں گناہ سے بچانے کے لیے، حرام کام سے بچانے کے لیے ہمیں کفایت شعاری کی دعوت دی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں جی 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 کمائی، اور نمبر 2 خرچ کرنا. فرماتے ہیں کمانا تو سب کو آتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ خرچ کرنا کسی کو آتا ہے. جس کو خرچ کرنا آ گیا نا پھر وہ بادشاہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات سے پتہ چلا کہ خرچ کرنا بھی بندہ سیکھے، جس طرح کمانا سیکھا ہے، کب جانا ہے، کب آنا ہے، کیسے محنت کرنی ہے، وہ باتیں سننی ہے. بندہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو مارتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے، پھر کماتا ہے. تو اسی طریقے سے جب بندہ خرچ کر رہا ہے اس میں بھی تھوڑا سا اپنے نفس کو مارے، قابو کرے. فضول خرچ کتنا ہی امیر ہو نا، اس کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، لیکن چونکہ جب وہ فضول خرچ ہوتا ہے تو وہ پریشان ضرور دکھائی دیتے ہیں ایسے لوگ. اور جو کفایت شعاری اس کے بارے میں یہ ہے کہ کفایت شعاری ایسی چیز ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے سے منع کر رہی ہے، آپ کو جد و جہد کرنے سے منع کر رہی ہے، آپ کو ترقی کرنے سے منع کر رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کفایت شعاری یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس ہے
جتنی آپ کی انکم ہے اس کو سلیقے سے خرچ کر لیں, اس کو سلیقے سے استعمال کر لیں, یہ کفایت شعاری ہے اور یہی سمجھداری ہے. جتنا ہمارے پاس اس سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے, اس سے زیادہ اڑاتے رہیں گے, تو لاکھوں کمانے والوں کے بارے میں بھی یہ دیکھا ہے, یہ سننے میں آیا ہے, یہ کہتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پورا ہی نہیں ہو رہا. 35,000 کمانے والا کہہ رہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت زبردست ہو رہا ہے, اور جس کی 2.5 لاکھ انکم ہے, 3 لاکھ انکم ہے, خرچے پورے نہیں ہوتے, خرچے پورے نہیں ہو رہے. اچھا بھائی کیا خرچے ہیں تمہارے؟ وہ بس وہ ہر مہینے ٹور پہ جانا ہوتا ہے, اس مہینے جا نہیں سکے. وہ شادی تھی اس بار تو بس وہ ایک جوڑی سوٹ سلوایا تھا, وہ مزید سلوانا نہیں ہوتا, اور موبائل بھی چینج نہیں کیا, وہ فلاں موبائل آیا سیٹ وہ بھی چینج نہیں کر سکے. ارے بھائی خرچے پورے نہیں ہو رہے, یہ خرچے یہ تو آپ کے فضول اخراجات ہیں. لاکھوں آپ کی انکم ہے, آپ کا پورا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے فضول اخراجات کو بڑھایا ہوا ہے. ایسی بات ہے, آپ کنٹرول کریں. آپ سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھدار نہیں ہیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ سمجھدار ہے, ہم سمجھدار نہیں ہیں. ہم اسے کہہ رہے ہیں کنجوس ہے, وہ کنجوس نہیں ہے, وہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیڑھی چڑھ رہا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ ترقی کے کسی نہ کسی زینے پر کھڑا ہوا ہوگا. لیکن ہم جس طرح چل رہے ہیں اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے جو آگے جا کر ہمیں کسی نہ کسی گڑھے کے اندر پھینک دے. قربان بھائی, جو خالد بھائی نے بات کہی نا, مجھے یوں کہا جائے کہ آج کے پروگرام کا ایسنس لگا کہ اپنی ضروریات اور اپنی لگژریس اور اپنی خواہشات کا آپ الگ الگ ایک لسٹ بنا لیں, اور پھر اس پر آپ نگاہ کر کے اس کو دیکھ کر آپ اپنا بجٹ بنائیں گے تو آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ میری ضروریات کیا ہیں, میری خواہشات کیا ہیں. تو پہلے ضروریات کو بندہ پورا کرے, خواہشات پھر اللہ پوری کر دے گا. اللہ رحمت فرمائے. یہاں یوسف بھائی ایک اور پرابلم بھی ہوتا ہے بعض اوقات, جو اخراجات بڑھتے ہیں انسان کے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جسے بولیں کفایت شعاری کی حد سے باہر نکلنے والا ایک کام ہے کہ جتنی آپ کی فیملی ہے اس سے بڑا گھر رینٹ پر لینا. یہ بھی ایک پرابلم ہے. اصل میں گھر جو ہے نا, وہ اگر آپ 2 کمرے کے گھر میں آپ افراد سارے رہ سکتے ہیں, آپ بندہ بولے بھی 4 کمرے کا گھر ہی رینٹ پر لینا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, جو 2 کمرے کا گھر ہے اس کا رینٹ جو ہے وہ اپنا ہے, 4 کمرے کا گھر ہے اس کا رینٹ کیا ہے, اپنا ہے. تو اس میں بھی بندہ تھوڑا جو ہے نا وہ اس کو اپنے اخراجات ریڈیوس کر سکتا ہے. یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے نہیں سوچتے بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. 2 روم کے گھر میں رہوں گا تو لوگ کیا رہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. چھوٹی گاڑی میں گھوموں گا تو لوگ کیا کہیں گے. چھوٹا موبائل استعمال کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. کپڑے نئے نہیں پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. گھڑی جو ہے وہ مہنگی نہیں پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. شوز اچھے والے نہیں پہنوں گا, برانڈیڈ نہیں پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اگر لوگوں کے کہنے پر رہیں گے نا تو پھر اپنے آپ کو برباد کریں گے, اپنے آپ کو بھی برباد کریں گے, اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کریں گے. کیونکہ آپ برباد ہوں گے تو گھر والے وہ خوش نہیں ہوں گے, ایسی بات, وہ زیادہ بیچارے پریشان ہوں گے, ان کی زندگی کو بھی آپ جو ہے وہ اجیرن کر کے رکھ دیں گے. تو ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ لوگ جو کچھ کہیں آپ یہ دیکھیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس پر میرا رب کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس بارے میں کیا ملتے ہیں, شریعت مطالعہ ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے. تو اگر ہم لوگوں کو چھوڑ کر شریعت کو تھام لیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں ایک بیلنس آ جائے گا. ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات کہی. یہاں چلتے چلتے میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ اے سی اتنا تیز چلانا کہ کمبل لے کے جو ہے وہ بندہ سوئے یا کچھ اوپر مطلب لینا پڑے, یہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے. اپنا بل ہی بڑھانے والی بات ہے, ظاہر سی بات ہے. اور سینسیبل لوگ اس طرح نہیں کرتے ہوں گے, جن کو کوئی سینس ہے. اے سی کا مطلب آج کے حالات میں جیسے آپ کو اے سی چلانا ہے تو اس میں مطلب یہ کہ روم کا ٹیمپریچر ایک نارمل سا ٹیمپریچر ہو جس میں آپ کو ایک نیند آ جائے, اچھے طریقے سے وہ مطلب وقت گزر جائے. اے سی ٹھنڈ لگنے کے لیے جو ہے نا وہ نہیں چلانا ہوتا. یوسف بھائی جی, اس پر آپ کی کیا رائے ہے ویسے؟ دیکھیں ایسے لوگ بھی دیکھیں جو واقعی ایسی اتنا کول کریں گے, اس کو چل کریں گے یوں کہا جائے روم کو, کہ انہیں پھر کمبل کی بھی ضرورت پڑے گی, لحاف بھی لینا پڑے گا, اور یوں کہا جائے کہ وہ پریشان بھی ہو رہے ہوں گے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایک یوں ہی ایک تھا کمرہ, اس میں کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے اور اے سی یوں ہی چل رہا تھا جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک بندہ اور آیا, اس نے کہا تو سائیں تھے کلفیاں رکھی ہیں, یعنی یہاں پر آپ نے کلفیاں رکھی ہوئی ہیں جو آپ نے اے سی اتنا جو ہے وہ تیز کیا ہوا ہے, یعنی وہ آئس کریم وغیرہ رکھی ہوئی ہے کہ وہ پگھل نہ جائے. جی یوسف بھائی. دیکھیں یوں کہا جائے کہ ایک متوسط طبقے, بیلنس طبقے کے لیے
یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بجلی کے اخراجات پر نظر رکھے. صحیح. کیونکہ آپ کا بجلی کا بل آپ کے پورے بجٹ کو وہ تہس نہس کر دے گا، ایسی بات آگے پیچھے کر سکتا ہے. ہاں جی. ایک جو بیلنس طبقہ ہے نا اس کو تو اس پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر یوں دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے اندر بجلی کے پیک آورز بھی ہیں اور آف آورز بھی ہیں. تو اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ کس وقت میں بجلی کنزیوم زیادہ کروں گا تو مجھے بل زیادہ آئے گا. تو آپ اپنے اخراجات کو یہاں پر بھی بیلنس کر سکتے ہیں. یہ ضرور کریں. یہ ویسے پیک آور والا مسئلہ جو ہے نا، جن کے میٹر بڑے میٹر ہیں جی ان کا میرا خیال سے ہوتا ہے، چھوٹے میٹر والے جو ہیں نہیں سب کا ہوتا ہے. اس کی ایک لمٹ ہے میرا خیال ہے، کچھ کوئی میرا خیال ہے 250 یونٹ تک یا 200 یونٹ تک ہے کہ ان کو یہ سبسڈیز دی ہوئی ہے، ان سے یہ جو ہے وہ نہیں چارج کیا جاتا. ادروائز یہ ہوتا ہے. تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کس وقت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں. اور آپ اگر اپنے بجلی کے بل کو مینیج کر لیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے انداز کے ساتھ آپ کفایت شعاری اختیار کر سکتے ہیں. درست فرمایا، ماشاءاللہ، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. دیکھیں یہ جو ہم عنوان لے کر بیٹھے ہیں اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. کوئی بات ہے اس پر اگر آپ کی رائے مختلف ہے تو آپ بالکل ہمیں میری بات سے، قربان بھائی کی بات سے، یوسف بھائی کی بات سے، خالد بھائی کی بات سے آپ ایگری نہیں اگر کرتے یا آپ کا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے تو آپ بالکل ہمارے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کال بھی کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کی بات کو ہم کنسیڈر بھی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے اس کے خلاف ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا ہے، ایسا اللہ کی رحمت سے نہ مزاج ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، چلیں آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. بجلی کے بل کے حوالے سے جن کے سنگل فیس میٹر ہیں ان کو مجھے چونکہ ہمارا سنگل فیس ہے یوسف بھائی، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے یونٹ جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے تو ویسے ویسے اس کے پیسے بڑھتے جائیں گے جی. اور جن کے میٹر 3 فیس ہیں، بڑے میٹر ہیں، تو ان میں وہ وقت ہے بھئی یہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک وہ پیک آور ہے، زیادہ پیسے لگیں گے. اچھا، اس میں بجلی استعمال کریں گے تو ہاں جی ٹھیک. اچھا، ہو سکتا ہے میرے گھر میں 3 فیس چونکہ لگا ہوا ہے تو اس لیے میرے کو یہ معلومات ہو. اچھا، اس میں میں نے الیکٹریشین جب یہ سیٹنگ کر رہا تھا ہمارے گھر میں میٹرز وغیرہ کے اور سارے معاملات، تو یہ بھی اس نے بتایا تھا کہ اگر 3 فیز ہے تو اب آپ اپنے لوڈ کو 3 فیز میں ڈیوائڈ کر دیں. مثال کے طور پر ایک فیس پہ آپ نے ایک پورشن کر لیا یا ایک روم کر لیا، دوسرے فیس پہ آپ نے فریج اے سی وغیرہ کر دیے، تیسرے پر یہ کر دیے، تو یہ بھی آپ کے بل کو کم کرنے میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. یہ بھی ایک اچھا مشورہ ہو گیا. چیزیں مینیج کر لیں. کفایت شعاری کیسے ہوگی؟ آپ چیزیں مینیج کریں گے، اس کو ایک مطلب ایک دھارے کے اندر جو ہے وہ لے کر کے آئیں گے اور تھوڑا سا سہولیات پہ کمپرومائز کریں گے تو انشاءاللہ یہ کفایت شعاری والی راہ جو ہے یہ یوں سمجھنے کہ اس پر گاڑی آ جائے گی. اللہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے. آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں. کمر اتارے سرگودا 71 شمالی تو عرض کر رہے ہیں سلمان بھائی تسی عرض کیتا نا کہ لوگ کنجوسی کیوں کردے نے. میں اپنے ذہن دے مطابق تانوں عرض کرتا کہ لوگ کنجوسی نہیں کردے، بس جہدے نال ہو رہا ہوندا نا او کنجوسی سمجھ بیٹھدا ہے. کیوں کہ ادا بینک بیلنس کہہ لو یا جیب خرچ کہہ لو ادا زیادہ ہوندا ہے، اور جو اودے نال او کر رہا ہوندا ہے اور او کنجوسی سمجھ رہا ہوندا ہے اس بیچارے کول گنجائش اتنی ہوندی ہے. سلمان بھائی مینوں اس طرح مشاہدہ ہویا کہ ایک ہفتہ پہلے اللہ نے مینوں بیٹے نال نوازیا نا، تے ہن جاننے والے بھی نے اور دوست بھی نے، تے کئی جاننے والے دوستان بھی مٹھائی کھلائی الحمدللہ، اور جنہاں نوں نہیں نہ کھلائی وہ کہندے نے یار تو بڑا کنجوس ہے، اللہ نے تینوں بیٹا دیتا تو سن مٹھائی نہیں کھلائی. اس واسطے میں عرض کیتا ہے کہ ہر کسی دا بینک بیلنس یا جیب خرچ اتنا نہیں ہوندا کہ وہ اپنے حد تو ود کے کر سکے خرچے، اور جدو وہ خرچ نہیں کردا تے اگلے لوگ کنجوس سمجھ بیٹھدے نے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آباد رہیں، سلامت رہیں، جوندے واسطے رہو. لوکاں دی گل وہی جیڑی یوسف بھائی نے گل کیتی ہے، گل وہی ہے جی. تے اگر کوئی آخر آئے تو تسی معاف فرما دیو انہوں، ظاہری گل ہے. اور ایک اور بڑا اہم جو اس اعتبار سے بات جو پریشان کن ہر غور کرنے والی ہے کہ کسی کو ذلیل کر کے اس سے کھانا، یعنی اس کو اتنا جو ہے وہ ذلیل کرنا کہ وہ کھانا کھلانے پر مجبور ہو جائے. یہ غور کر لیجیے گا کہیں یہ رشوت کی مد میں نہ آ جائے کہ اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کھلا رہے، یار یہ جب بھی ملوں گا 4 بندوں میں یہ ذلیل ہی کرے گا، یہ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کا منہ بند کراؤ، اس کا یہ کہیں کھانا ناجائز نہ ہو جائے.
اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اس طرح کی باتیں بھئی اگر اللہ آپ کے بیٹے کو زندگی دے، سلامتی دے، اسے اللہ جو ہے وہ بیماریوں سے بچائے، عافیتیں راحتیں اس کا بھی اور آپ کا بھی اور اس کی ماں کا بھی مقدر بنائے، آمین. تو یوں اگر کسی کے یہاں اگر ہے تو اب اس کی خوشی آپ کو مٹھائی کھلائے گا یا ہمیں مٹھائی کھلائے گا یا ہمیں دعوت کھلائے گا تو ہی خوشی کا اظہار ہو پائے گا. یہ رویہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اس کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، تو جو ہے سو ہے. مٹھائی کسی نے کھلا دی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کھلائی تو بھی اچھی بات ہے. دعا کریں اللہ کریم خوشیوں میں، ان کی خوشیوں میں برکت دے اور برکت دے. یہ رویہ اور انداز بھی خالد بھائی مناسب نہیں ہے. بالکل پریشان کرتے رہتے ہیں، بسا اوقات دیکھا جاتا ہے، اور مجبور ہی کر دیتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا ذلیل کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے کھلانا ہی ہے، یا اس کی خوشی کو خوشی نہیں مانتے. یار تم کیسے آدمی ہو، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، تم خوشی نہیں ہوئے. بھائی میں خوش ہوا ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک آپ مجھے یقین نہ دلا دیں کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے تب تک میں بھی سمجھنے کا نہیں کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے. یہ انداز ہمارا اپنا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے. درست فرمایا. چلیں جی امیر سنت کا ایک آپ کو ہم ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں. حاجی اظہر صاحب دامت القدس القدسیہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. مرحبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی الحمدللہ. صاحب کیا آج آپ کا بیک گراؤنڈ بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ، پیچھے گلدان بھی رکھا ہوا ہے. کہاں تشریف فرمائے حضور آپ؟ سیالکوٹ میں ہی ہوں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. آج ایک الگ ہی لک کیا ہے صاحب ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ورسٹیلٹی خالد بھائی جن کے انداز میں ہوتی ہے، پھر وہ لک بھی ماشاءاللہ اچھے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. اللہ نظر عنایت فرمائے اور آئی صاحب کو اللہ اپنی ایمان پناہ میں رکھے. حضور امیر سنت کا ہم ویڈیو کلپ لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو مزید آگے اس کو جاری رکھتے ہیں. اس ویڈیو میں کنجوسی کی انتہا کر دی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو 2 بھیڑیں اپنے کندھے اور کمر پر لاد کر سائیکل پہ لیے جا رہا ہے. اس طرح تو کوئی انسان کے بچے کو بھی نہیں لاد کر لے جاتا. آپ سے میرا سوال ہے کہ کنجوسی کی وجہ سے اپنے آپ کو اور جانوروں کو تکلیف میں ڈالنا کیسا؟ ساحل نے اپنے آپ کو تکلیف کا کچھ اہتمام کیا. جی جی جی. ایک بندہ کفایت شعاری کرتا ہے، ہم اس کو کنجوس بولے. یا غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتفاق سے کوئی ایسا مجبوری ہے، پیسے نکال لیے کسی نے، گر گئے پیسے، اور اس کو بنا دیا کنجوس. 2 گلیوں پیچھے لے جانا ہے ان جانوروں کو، تب وہ آپ کی وجہ سے وہ سوزوکی ہائر کرے 500 روپے کی، تو یہ نہیں مطلب 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ میں پہنچ جائے گا 500 روپے بچاوے. تو جو بچت کرے، کفایت شعاری کرے، وہ کنجوس. تو اگر آپ نے شخص معین کے بارے میں واقعی اس کو کنجوس کہا تو آپ کو توبہ کرنی ہوگی یا ثابت کرنا ہوگا. ثابت بھی کریں گے تو بندہ ڈیگریڈ ہی ہوگا. ظاہر ہے ایک جانور کو بھی تکلیف والا شمار فرمایا گیا ہے. نہیں جانور تو میں دیکھ رہا ہوں کہ موج لگی ہوئی ہے ان کی، دیتے ہوائیں کھا رہے ہیں. یہ رکشے میں ڈال کے جو چڑھا کر ایک دوسرے پہ لے جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں ذرا دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ موج مستی لگی ہوئی ہے ان کی. تو یہ بچوں کو بھی تو اس طرح کندھے میں اٹھاتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں. اچھا یہ جانور پیچھے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جانور کو تو حیرت ہو رہی ہے کہ جانور پکڑ کے بیٹھا، کود نہیں رہا. اس کا مطلب یہ آرام سے بابا یہ کہیں بہت زیادہ پریکٹس تو نہیں کر کے یہ کوئی مطلب وہ ہوگا صاحب کرتب، اور یہ ہوتے نا ون ویلنگ کرتے ہیں، تو اس طرح کا اس کا کرتب ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانونی طور پر غالباً اس کو روکا جائے گا. ٹپر سواری پر تو پابندی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ایک شخص ٹپر سواری میں 2 جانور سوار کرتا ہے، ایک تو یہ، پھر موٹر سائیکل کے بجائے سائیکل پر سوار کرتا ہے، تو یہ تیسری چیز ہے. تو یوں تھوڑا مطلب اس پر سائیکل کا پتہ نہیں کہ ہمارے سائیکل کا قانون کیا ہے. یہ ہوگا اپنے یہاں کا، اور کہیں ایسا چلے نہیں. یہ کرتب بھی دکھانے ہوتے ہیں تو آجو باجو گاڑیاں نہ چلتی ہوتی، وہ کوئی میدان ہوتا اور کوئی اسٹیڈیم ہوتا، اس طرح کا وہ ماحول ہوتا. یہ ہے ریئل سین. اور یہ بندہ جو ہے نا یہ کوئی مطلب مارشل آرٹ والا اور اس طرح کا ہوگا، یہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہوگا.
نہیں ایک پہیڑے پہ گاڑی چلاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, ایک سائیکل پہ چلتے چلتے جمپ مار کے دوسری سائیکل پکڑ لیتے ہیں, اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی کرتب دکھا رہا ہوگا. تو بہرحال ایک جو بھی کر رہا ہے اس پر کنجوسی کا اطلاق تو نہیں ہو سکتا. یعنی جس کے لیے سوال کیا گیا اس پر تو آپ کا تبصرہ مثبت جا رہا ہے, جس نے سوال کیا ہے اس پر آپ کا تبصرہ منفی جا رہا ہے. سامنے آئے گا تو پتا چلے گا. یہ کوئی کون سا آلہ ہے اس کے پاس, اسکیننگ مشین ہے جس سے اس نے دیکھ لیا کہ یہ کنجوسی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنی جو ہے وہ نوعیت کا یوسف بھائی جی ایک منفرد سوال اور اس پر امیر سنت کا کمال کا جواب. ہم تو ایک ہی پہلو دیکھ رہے تھے, لیکن ظاہر سی بات ہے جن کی سوچ بڑی ہوتی ہے, طبعاً بڑا ہوتا ہے, ان کی پھر نظر بھی ویسے ہی بڑی ہوتی ہے. حاجی ادھر صاحب کی طرف جو ہے میں بڑھوں گا. اور حضرت یہ جو امیر سنت نے اس میں فرمایا ہے کہ دوسروں پر ٹیگ نہ لگائیں, لیبل نہ لگائیں کنجوسی کا, کہ کون کنجوس ہے کون کنجوس نہیں ہے, فلاں کنجوس ہے فلاں کنجوس جو ہے وہ نہیں ہے, انہوں نے تو کنجوسی کر کر کے اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ کنجوسی کر کر کے کوئی جائیدادیں بنتی ہیں حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جیسے امیر علیہ سنت نے آپ کے آج کے موضوع کو ایک نئی جہت جو سمجھے عطا کی ہے. جی ہم لوگ جو ڈسکشن کرتے ہیں عام طور پہ لوگوں کے معاملات کو, لوگوں کی چیزوں کو, اور عام طور پہ جو کفایت شاعری بھی کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی کنجوس کے زمرے میں ہم لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں. دوست کو کھانا نہیں کھلایا, جیسے ابھی ایک سوال کسی نے کیا, تو اب زبردستی نہ کھلائے تو بھی اس کو کہتے ہیں کنجوس ہے. تو یہ کنجوسی کر کے تو یوں سمجھیں کہ اس طرح بلڈنگیں اور اس طرح چیزیں نہیں بن پاتی, بلکہ یہ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ہے بندہ واقعی بخیل ہے اور وہ بخیل اس کی مذمت اپنی جگہ پر ہے. دوسرا ہے کفایت شعاری کرنے والا. یہ دیکھا جاتا ہے, ہم مجھے یاد ہے کالج میں بھی ہاسٹل وغیرہ میں لڑکے جب ہوتے ہیں تو ایک لڑکے کو عادت ہے کہ وہ جو ہے وہ لائٹ آف کر دیتا ہے جب کوئی یوز نہیں کر رہا, کوئی کمرے سے سب نکل رہے ہیں. چند ایک کی عادت ہے کہ ذرا پنکھا بھی چلتا رہے, لائٹ بھی چلتی رہے, کون سا ہم نے جیب سے پیسے دینے ہیں, ہمارا تو فکس طے ہی ہے نا, وہ تو ہم نے دینا ہی دینا, وہ فکس چلا جائے گا, تو ہمیں کیوں ہم اتنی زیادہ کیوں اس کی ٹینشن لیں. بعضوں کی یہ سوچ بنی ہوتی ہے, اور بعضوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کفایت شعاری کا اور احتیاط کرنے کا, فضول خرچی سے بچنے کا. تو وہ چیز جو ہے نا یہاں پر اہم ہے کہ کفایت شعاری ضرور اختیار کی جائے اور اپنے آپ کو محتاط رکھا جائے, فضول خرچی سے بچا جائے, کوئی چیز ضائع نہ ہو اس سے بچا جائے. ہاں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے کہ جناب یہ بندہ کنجوس ہے, یہ بندہ یوں کر رہا ہے, یہ بندہ یوں کر رہا ہے. اس کی جیسے میں نے سنت نے 2-3 جہتیں بیان کر دی کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اس وقت پیسے نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ آسان راستہ ہو, اس کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ میں یوں کر لوں تو آسانی ہو جائے گی. کیا ہو سکتا ہے وہ کفایت شعاری کر رہا ہو. ہم ہر ایک پر جو ہے نا وہ یہ کنجوسی والی بدگمانی نہ بنائیں, اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کو اپنی نیت اور اپنی سوچ پر غور کرنا چاہیے کہ یہ واقعتاً کفایت شعاری کی نیت سے کر رہا ہے, فضول خرچی سے بچنے کی نیت سے کر رہا ہے, یا کہ اس کے مزاج میں وہ چیز ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرنا چاہ رہا, جہاں حاجت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرنا چاہ رہا. امیر علیہ سنت نے ایک اور جگہ پر اسی طرح کی گفتگو فرماتے ہوئے ایک چیز فرمائی تھی, وقت کے مال پر بات چل رہی تھی کہ وقت کے مال میں احتیاطیں اور اس کی چیزوں کی جو ہے وہ فضول خرچی سے اور ان چیزوں سے بچنے کا. تو میں سنا فرمایا جہاں 100 روپے کی حاجت ہے وہاں 101 بھی کیوں لگے, اور جہاں 100 کی حاجت ہے وہاں 99 بھی کیوں لگے. بعض اوقات بچاتے ہوئے بڑا نقصان کر لیتے ہیں. بعض سوچتے یار میں 100 کا کام ہے 90 میں کر لوں, اور اس کے بعد اس پر 200 یا 400 شاید مزید لگانے پڑ جائے. تو اس ایسی بچت کرنا کہ جو کام ہی ناقص کر دیا, چیز ہی ناقص لے لی, تو اس پر کہتے ہیں نا 100 جوتے بھی کھائے 100 پیاز بھی کھائے, یہ صورت ہو جاتی ہے. جہاں جتنے کی حاجت ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ بھی غلط ہے, اور وہاں یہ کنجوسی ہے, وہاں کفایت شعاری نہیں ہے. تو وہاں جتنے میں وہ چیز بننی کرنی چاہیے تھی
उतने में ही उसको करना चाहिए था, उसमें बचत करके अपनी तरफ से इसने हो सकता है कि उस वक्त वक्ती तौर पर थोड़े से पैसे बचा लिए, लेकिन बाद में उसका डबल या ट्रिपल लग जाएंगे। उस वक्त पूरे पैसे और उस वक्त दुरुस्त चीज और उस पर जो है वो मुनासिब कीमत वाली जो अच्छी चीज ले ली, कहते ना सस्ता रोवे बार बार महंगा रोए एक बार, ऐसी बात है। ऐसा वो जो मैंने एक क्वेश्चन किया था भाई, इन्होंने कंजूसी कर करके जायदादें बना ली हैं, इस पर क्या राय है आपकी? ये जायदादें इस तरह तो बनती नहीं हो, कहते हैं नहीं वक्त कर बद नीयतां दे, बद नीयत ही करता है कोई तो उसका तो वैसे ही पूरा नहीं पड़ता जी, तो करके तो जायदादें बनती नहीं है। हाँ, इसी के बारे में बदगुमानी ना की जाए कि ये इसने यूं करके बना लिया। हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रगल होती है, कोशिश होती है, मेहनत होती है, और बहुत सारी चीजों में ये चीज देखी जाती है कि इंसान की बात का थोड़ी कोशिश में भी अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम है। ये अल्लाह पाक किसी को ज्यादा अता कर देता है, किसी को थोड़ा दिया है। हर एक को हर हालत में अपनी जो मिला हुआ है नेमतें, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और किसी के बारे में ऐसी बदगुमानी कायम नहीं करनी चाहिए। और इस तरह बनती नहीं है जायदादें और इस तरह बिल्डिंगें या किसी का चाहे वो मकान, गाड़ी, कोठी वगैरह, ये हर एक की अपनी अपनी कोशिश, अपनी अपनी स्ट्रगल होती है। तो ये बदगुमानी भी पैदा न की जाए और जो ऐसा सोचता है उसको अपनी हालत पर गौर करना चाहिए कि मुझे मेरी औकात से कई गुना बढ़ के रब ने अता किया हुआ है। वाह वाह वाह, मैं कहाँ इस काबिल था, रब ने मुझे जो नेमत अता की हुई है, अपने जो कम वालों को देखेगा तो उसके अंदर शुक्र की कैफियत पैदा हो। जी ऐसा मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो गुफ्तगू करने वाले लोग हैं ना जी, कि इन्होंने तो कंजूसी कर करके जायदादें बना ली हैं, तो गाड़ी बना ली है, तो मकान इस तरह यूं बना लिया है, तो यूं जगह ले लिया, तो यूं कर ली है। ऐसे लोगों को सामने वाले के कंजूस होने या ना होने से प्रॉब्लम हो या ना हो, लगता यूं है कि इनको उनकी जायदाद से प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी, या फिर वो लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं, माली एतबार से क्यों हैंडसम हो रहे हैं, इस पे प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर इनके अपने पहले उनका घर इनके घर से जो है वो डाउन लेवल का होगा, अब उनका जो है वो ऊपर उन्होंने इनसे अच्छा घर बना लिया होगा, तो इसको इस बात पे हो रहा यार हम तो उधर के उधर ही रह गए और ये जो है वो वहां पर चले गए। तो कहीं ये मसला भी तो नहीं इसमें पाया जा रहा? अक्सरियत मुआशरे की हम देखेंगे ना तो आज इस तरह की चीजें करने वालों का हसद ही का अंसर सामने आता है। ये किसी की गाड़ी कोठी देखेंगे, किसी का अच्छा लिबास देखेंगे, किसी की चीजें देख के ना तो ये कोई ना कोई ऐसा पहलू निकालने की कोशिश करेंगे कि जनाब इसने लगता है हराम कमाया है, लगता है इन्होंने कोई गलत हाथ मारा है, कोई जनाब किसी का हक दबाया होगा, भाई यार ये कंजूसियां कर करके क्यों कर लिया है, इन्होंने तो जनाब हेरा फेरी करके ये बना लिया है। इस तरह की माज़अल्लाह ये चीजें करना और एहसास कमतरी अपना कि जनाब मैं पीछे रह गया या मेरा इतना था, मैं पहले इनसे इस पोस्ट या इस बिजनेस में था, या मेरा जो है वो माल इनसे पहले ज्यादा था। और इन चीजों में बुनियादी तौर पर हसद जो है ना वो असर अंदाज हो रहा होता है और ये करवा रहा होता है, हसद इनसे ऐसी बातें करवा रहा होता है, साथ कमतरी की वजह से, हसद की वजह से, या बालों को बिला वजह की आदत होती है हर बात का नेगेटिव पहलू लेना, हर बात का मनफी पहलू लेना। कुर्बान जाए अमीर सुन्नत की मुबारक इस अदा पर अभी क्लिप ने हमारी मतलब है कि सोच को फिर हुस्ने ज़न की तरफ वो कायम रखने का ज़हन दिया कि जनाब हर चीज का एक ही पहलू नहीं देखा जाता। अब एक बंदा काम कर रहा है तो उसके अंदर भी, हालांकि ये आम मुआशरे में इस तरह के काम करने वाले को नेगेटिव नजर से देखा जाता है कि यूं कर, अब उसमें भी पॉजिटिव एक चीज निकाली ये होती है मुसलमान के बारे में हुस्ने ज़न कायम करने का जो ज़हन हमें शरीयत ने दिया है कि मुसलमान के काम में इसका कोई पहलू अच्छाई का निकालने की कोशिश की जाए, इसकी मतलब खैर का पहलू निकालने की कोशिश कर, पॉजिटिव कुछ चीज लाने की कोशिश की जाए कि हो सकता है कि यूं हुआ हो सकता है यूं हुआ हो। बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है कि इसने कोई ऐसे काम करके ये मकान या चीज बनाई, तो आप उसमें
जब वो पहलू अच्छा निकालने की कोशिश करेंगे, यार वालिद साहब की तरफ से इसको मिल गया होगा, इसके भाइयों ने सपोर्ट कर दिया होगा, आपको लगता है कि इसका बिजनेस या इसकी जॉब इतने लेवल की नहीं है कि ये इतना बड़ा काम कर लेता, लेकिन आप ये भी तो कुछ गुमान कर सकते हैं, इसके किसी दोस्त ने इसको गिफ्ट कर दिया हो, इसके किसी रिश्तेदार ने इसको सपोर्ट कर दिया हो, इसके वालिद साहब की कोई पुरानी जायदाद में से इसको हिस्सा निकल आया हो, इसका कोई प्राइस बॉन्ड निकल आया हो, कोई ऐसा कोई सूरत निकालने की कोशिश तो करें, पहलू निकालने की कोशिश तो करें कि इसके लिए यार मैं कोई अच्छा गुमान पैदा करूं, मैं क्यों गुनाह कमाऊं, मैं क्यों हसद करके या अल्लाह की तकसीम पे एतराज करके, मैं क्यों अल्लाह तबारक व तआला की इस तकसीम पर एतराज करके अपने लिए जो है वो हसद का गुनाह पैदा करूं। तो यूं अच्छी सोच पैदा करने की कोशिश करें तो अपने आप में भी बेहतरी आएगी। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात की, और इसमें ऐसा बड़ा सुकून है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई आगे जा रहा है, किसी को इज्जत मिल रही है, किसी की इज्जत में इजाफा हो रहा है, बंदा उसके लिए बरकत की दुआ कर रहा है, इसमें बड़ा सुकून है। और जो यूं इस तरह सोचते रहते हैं कि ये जंजीरें कौन हिला रहा है, ये इसको यूं क्यों हो रहा है, फुना है तो ये तो फुना के साथ ये जा रहा है, घूम रहा है, महंगी गाड़ी में बैठ रहा है, भाई इसको तो ये क्या है, ये जंजीरें कहाँ से हिल रही हैं, ये पीछे क्या है। तो बस फिर वो जहाँ होता है ना वो वहीं का वहीं रह जाता है, और जाने वाला फिर कहीं से कहीं आगे चला जाता है। अल्लाह हमें उससे रखने का जो है वो आदी बनाए, और अल्लाह करीम हमें किसी को आगे बढ़ता देखकर माली एतबार से या जो है वो यूं बोलें कि इज्जत के एतबार से आगे बढ़ रहा है, इल्मी एतबार से जो है वो आगे बढ़ रहा है, नेकियों के एतबार से आगे बढ़ रहा है, तकवे के एतबार से आगे बढ़ रहा है, तो अल्लाह हमें उसके लिए बरकत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए और हसद से अल्लाह हमें बचाए। आइए आगे बढ़ते हैं और आपकी कॉल शामिल करते हैं। जी सलमान भाई, किफायत शायरी या कंजूसी बहुत ही जबरदस्त दिलचस्प मौजू है। मेरे जाती राय में अक्सरियत है ना वो कंजूसी से ज्यादा फजूल खर्ची का शिकार है। जिनके पास पैसा है, मालो दौलत है, वो फजूल खर्ची का ज्यादा शिकार है। जहाँ तक बात है कंजूसी की, तो बहुत ज्यादा माशरे में लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी कंजूसी कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी आमदन इतनी नहीं होती कि वो किफायत शायरी के साथ भी पूरा महीना गुजार सकते हैं। हैंड टू माउथ होते हैं, बल्कि बाद कर्ज लेके गुजारा करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर वो कंजूस मशहूर हो जाते हैं। तो लोगों का ये रवैया उनके बारे में जो बेचारे गरीब हैं कैसा है, क्या उनकी दिल शिकनी नहीं होती इस हवाले से? जी दुरुस्त फरमाया आपने कि दिल शिकनी होती होगी उनकी, बिल्कुल होती होगी, नहीं करना चाहिए। इस पर हम बात जो है वो कर भी चुके हैं। अल्लाह फिर वाली जो है वो हमें सूरत हाल अता फरमाए। बहरहाल मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा प्यारे अब्दुल खालिक भाई कि ये फजूल खर्ची का एतबार गरीब या अमीर होने से नहीं है, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं। गरीबों की भी कई जो है वो इस तरह की बातें, और भीख मांगने वालों की, बिल्कुल भीख मांगने वाले तो जो गरीब भी बार नहीं होते, तो यूं जिसको गरीब कहा जाता है ना उसका भी ऐसा है। अब मैं बात कर ही दूं, आ ही गई है तो एक गांव में यूसुफ भाई एक औरत थी, उसका काम था वो आती थी और पूरे गांव में से चक्कर लगाती थी, और 15 दिन बाद आती थी। 50-50 रुपए लोग उसको मतलब देते थे, कोई 50 कोई 100, यूं मतलब यूं करके घूम के। आप मुझे बताएं 100 घरों में से 50 रुपए मिल जाएं तो कितने पैसे हो गए? वाह, 50,000 रुपए। 100 घरों में से 5,000 रुपए हो गए। 5,000 रुपए। तो अब 15 दिन बाद यूं आके चक्कर लगा के 5,000। अच्छा, गांव भी एक कस्बा भी होता है, गांव कस्बे को भी गांव ही कहते हैं, लेकिन वो जरा बड़ा होता है, घर ज्यादा होते हैं वहां। तो यूं मतलब वो हुआ, जानने की बात ये मिली कि इस औरत ने अपनी बेटी को एक ट्रक जहेज दिया है। अब देखें, मांग मांग के लोगों से यूं करके वो बना दिया, एक ट्रक जहेज का जो है वो दिया। अच्छा, एक ट्रक जहेज का देना दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं है, जायज है, जायज नहीं, इस प्रोस्पेक्टिव में हम बात नहीं कर रहे। बात ये कर रहे हैं कि अपनी इज्जत को जो है वो दांव पर लगाकर जिसके लिए सवाल करना जायज नहीं है, अगर वो सवाल कर रहा है ठीक है तो वो गलत काम कर रहा है, और सवाल करके जो इसको आमदनी हो रही है, ये आमदनी भी इसके लिए मिलके खबीस है, उसको वापस करना क्या है, जरूरी है जिससे ली है। बिल्कुल इस तरह का भी अंदाज हमें नहीं बनाना चाहिए। जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी सूरत हाल है, हम उसको रियलाइज भी करें और उसके अंदर किस तरीके से हम अच्छे अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इज्जत के साथ, खुददारी के साथ, किफ़ायत शायरी और कनात के साथ, ये अंदाज हमें अपनाना चाहिए। आइए मजीद कॉल शामिल करते हैं। जी
میرا نام محمد سلمزاد طاری ہے، میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ کھلے رنگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ آج کا موضوع ہے کفایت شاعری یا کنجوسی۔ سلمان بھائی، بعض بچے والدین کے ساتھ ضد کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، وہ دکان پر جا کر طرح طرح کی ناقص چیزیں لے کر کھاتے ہیں، اس وجہ سے وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ والدین پیسے نہ دیں تو بچے کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کنجوس ہیں، تو آپ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ کیا بات ہے آپ کی، مرحبا، ماشاءاللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جی آئی صاحب، یہ ماشاءاللہ بڑی ایک جنرل بات ہے اور معاشرے کا ایک بڑا مدنی بندے نے بڑا پیارا ایک رنگ بیان کیا ہے، اور والدین کا وہاں خرچ نہ کرنا یہ ضروری ہے۔ جس چیز کا پتہ ہے کہ یہ موافق نہیں آتی یا نقصان کا ذریعہ ہے اور اس سے بچے کا گلا خراب ہوتا ہے، بچے کا پیٹ خراب ہوتا ہے، یا اس کو یہ چیز پہلے لی تھی تو اور یہ پرابلم ہوئی تھی، تو یہاں اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ کنجوسی کی ہے۔ بچوں کو بھی، جو بچے سن رہے ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ امی ابو اگر کسی چیز کو نہیں لے کے دے رہے تو اپنے والدین کو کنجوس نہیں کہنا چاہیے، وہ آپ ہی کے بھلے اور آپ ہی کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی تو محبت کا ایسا ہے کہ اپنے منہ کے نوالے اولاد کو کھلاتے، اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن یہ اگر کہیں کسی چیز پہ نہ کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، تو یہاں بچوں کو اپنا ذہن یہ بنانا چاہیے کہ ہمارے بھلے، ہمارے فائدے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی فرمائش، کسی ایسی خواہش پر جو ہے وہ جس پر والدین پورا نہیں کر پا رہے، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کی جیب اجازت نہ دے رہی ہو، ان کے پاس بجٹ اتنا نہ ہو، وہ جو گھر کی ضروری چیزیں ہیں انہی کو سوچ رہے ہوں، اور آپ کسی کھلونے کی ضد کر دیتے ہیں، آپ کسی ایسی فرمائش کی طرف ان کو اصرار کرتے ہیں کہ یہ مجھے لے کے دیں، یہ کروا کے دیں۔ ہو سکتا ہے وہ گھر کے آٹے کے لیے فکر مند ہوں، گھر کے جو ہے وہ راشن کے لیے فکر مند ہوں، اور آپ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے یہ آیا کہ ہم نے یہ چیز کھانی ہے، ہمیں پیزا لے کے دو، ہمیں برگر کھلاؤ، تو ہمیں شوارما کھلاؤ، تو ہمیں یہ چیز لے کے دو، ہم نے جو وہ فلاں جگہ سے چپس کھانی ہے، فلاں چیزیں لینی ہیں۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ سوچنا کہ گھر کی ضروری چیزیں ہیں، بچوں کے کپڑے ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، دوائی کے اخراجات ہے، گھر کا راشن ہے، ان چیزوں کو وہ بجٹ اپنا مینج کر رہے ہوں، تو اپنے والدین کا ساتھ دینا چاہیے بچوں کو بھی، اور ان کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ واہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ یہاں ایک اور بات ہے یوسف بھائی جی، یہ تو جیسے سائم بھائی تو ان کی عمر چھوٹی ہے، دیکھا بھی ہوا ہے، بدلی چلیں کے ناظرین نے بھی ماشاءاللہ ان کو کئی بار دیکھا ہے اسکرین پر بھی، تو انہوں نے اس اعتبار سے بات کی ہے۔ یوسف بھائی، بعض اوقات اولاد جو ہے وہ شعور والی ہوتی ہے جی، جیسے ٹین ایج میں جب بچہ آتا ہے تو اس کو شعور جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب بیٹا پیسے اڑانے کی بعض اوقات جیسے یوں بولیں کہ دھن میں ہوتا ہے کہ میں نے پیسے کیا کرنے ہیں، اڑانے ہیں اور اجاڑنے ہیں، اور باپ جس نے محنت کر کر کے یہ کمایا ہے اس کے دل کو ہاتھ پڑ رہا ہوتا ہے جب یوں پیسہ اڑ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس نے خرچ کرتے ہیں اس کو تو آپ بچے کو جو ہے نا وہ 1000 روپیہ دیں، وہ دکان پر جائے گا خرچ کر کے آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کمانا مشکل ہے، خرچ کرنا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آپ جیسے مطلب کسی، چلے اگلی بات کو لیتے ہیں یوسف بھائی، اس پر کیا کہیں گے؟ بعض اوقات اولاد جو ہے نا یہ جس درجے پر آ رہی ہے، جس کام پر یہ جا رہی ہے، یا جو یہ ضد کر رہی ہے، یا جس لائف سٹائل پر یہ جا رہی ہے، وہ پیسے اڑانے والا ہے۔ اب باپ اس سے روک رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اب بچہ یہ بولے یار ہمارے ابا تو کنجوس ہی ہیں، پیسے ہی نہیں دیتے۔ میں آپ نے جس ایج کی بات کی نا، ٹین ایجڈ ہونے کے بعد یوں کہا جائے کہ بچہ معاشرے میں نکلنا شروع کرتا ہے۔ ہاں جی، اب وہ اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے، اپنی گیدرنگز کو دیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ کسی کے محل دیکھ کر اپنے جھوپڑے میں آگ نہیں لگانی چاہیے، یہ بات ہم نے اپنے پہلو، اب یوں کہا جائے کہ اپنے پہلو سے باندھ لینی ہے، کسی کے پلو سے باندھ لینی ہے۔ کسی کے محل کو دیکھ کر میں نے اپنے جھوپڑے کے اندر یا اپنے گھر کے اندر آگ کو داخل نہیں کرنا۔ آپ جس چیز کی خواہش کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ جناب مجھے تو
फलां मॉडल का लैपटॉप चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए आईपैड चाहिए, नाम पढ़ने का लेकिन काम बहुत सारे होते हैं, मुझे तो जनाब मोबाइल फ़ोन ही चाहिए, मुझे मोटर बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। याद रखिएगा बेटा, जिस एज से आप इस वक्त गुजर रहे हैं ना, जिस एज की हम बात कर रहे हैं, इस एज से आपके वालिदैन गुजर कर ये अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और उस वक्त के जो भी तजुर्बात हैं वो उनको हासिल हो चुके हैं जी। तो अब आपके वालिदैन आपको जिस चीज़ से मना कर रहे हैं ना, वो बहुत गहरी और यूं कहा जाए कि बहुत दूर अंदेशी के साथ अपने तजुर्बात के रोशनी में उस चीज से आपको रोक रहे होते हैं जी, आपको मना कर रहे होते हैं, या आपके लिए किसी चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहें कि जनाब मेरे वालिद साहब तो अच्छा कमाते हैं लेकिन इसके बावजूद मुझे फलां चीज लेकर नहीं देते, मुझे बाइक लेकर नहीं देते, मेरी एज के बच्चों के पास तो मेरे फलां दोस्त के पास तो उसके वालिद ने गाड़ी दी हुई है लेकिन मेरे वालिद ने मुझे नहीं दिलाकर दे रहे। तो जरूरी नहीं कि जो आपके दोस्त के वालिद ने किया वो दुरुस्त ही हो, हमें इस चीज को भी गौर मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, हो सकता है कि आपके वालिद आप लोगों की ही प्लानिंग के लिए, आप लोगों के लिए ही आगे की जिंदगी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो। आपके वालिद ने कहीं प्लॉट बुक करवाया हुआ हो कि आगे चलकर मेरे बच्चों को काम आएगा, आज गाड़ी थोड़े टाइम एंजॉय करेंगे, वालिद को भी मजा आएगा। जाहिर है, देखें अच्छी चीजें इस्तेमाल करना किसको बुरा लगता है सलमान भाई? ऐसी बात, वालिद भी जाहिर है गाड़ी लेंगे तो वो भी एंजॉय करेंगे, वो भी अपनी जिंदगी को। लेकिन जो हाजी अजहर साहब ने बात कही ना कि बहुत सारे वालिदैन अपने पेट को काट कर बच्चों की आसानी के लिए या आने वाली जिंदगी के लिए सहूलियात फराहम कर रहे होते हैं। ऐसी बात, तो हमें इस बात को गौर करना चाहिए कि मेरे वालिद मेहनत जो करता है ना बेटा, वो अपने बच्चों के लिए ही करता है, वो तो अपनी गुजारी चुके होते हैं और अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए वालिद साहब बहुत सारी अपनी ख्वाहिशात का गला घोट कर वो आपकी जिंदगी को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजों को वो मैनेज कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीजों की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जनाब मैं यहाँ पर कंप्रोमाइज कर लूंगा तो मेरा बेटा कल इस चीज में इस यहाँ पर पहुंचकर ये डिग्री हासिल करके, ये पढ़ाई हासिल करके, इस मर्तबे पर पहुंचकर ये अच्छे लेवल का आज मैं जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहा हूं उससे अच्छी जिंदगी गुजारेगा। तो वालिदैन हमेशा यही प्लानिंग करते हैं, कभी भी अपने वालिदैन को कंजूस कहकर या यूं कहा जाए कि उनके ऊपर बदगुमानी करके अपने लिए गुनाहों का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, बल्कि अपने वालिदैन का हाथ बटाएं, उनके बाजू बने, उनका हाथ दें, उनसे पूछें कि पापा बताएं हमारी प्लानिंग क्या है, आप हमें मेरे साथ शेयर करें, आप उनका हाथ बने, उनका बाजू बने, फिर देखें कि आपकी उड़ान कहां तक पहुंचती। वाह जी वाह। आप मुस्कुराएंगे तो आपके वालिदैन को अच्छा लगेगा, वाह वाह, लेकिन उन्हें ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप मुस्कुराते ही रहें। वाह वाह वाह। हो सकता है कि अभी की आपकी कोई ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, उसमें आरजी तौर पर मुस्कुराहट आए और फिर वो वापस चली जाए, लेकिन आपके लिए जो प्लानिंग होगी शायद वो ऐसी हो जो आपकी मुस्कुराहट को बाकी रखने का सबब बने। तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, मशहूर है सब्र का फल मीठा ही होता है। माशाल्लाह। ऐसा मैं आपसे एक बड़े अहम उन्वान पर जो है वो बात करना चाह रहा हूँ और कल आप यकीन माने मुझे ये सिचुएशन पता चली और मैं एक वालिद के दिल की मतलब हसरत, और मैं इसको क्या अल्फाज दूं, किस अल्फाज से इसको ताबीर करूं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। उनके अल्फाज ये थे, बुजुर्ग आदमी थे वो, उनके अल्फाज ये थे कि मैं कैसे जी रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। अल्लाह। अच्छा है क्या प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? ये है कि घर है एक और खस्ता हाल हो चुका है। अब बाप जो है वो बेटों से ये कह रहा है कि ऐसा करें आप लोग जो है वो हम लोग यूं मतलब रेंट पर शिफ्ट हो जाते हैं, इसको जो है वो सेल करते हैं और इस जगह की वैल्यू इतनी है, यानी मेन मतलब एक मौके की जगह है, इतनी इसकी वैल्यू है कि आराम से हमारे जो है ना वो 3 घर बन जाएंगे। तो हर घर एक एक बेटे का मतलब वो मैं एक एक बच्चे को जो है वो दे दूंगा, आप सब अपने आपके घर हो जाएंगे। लेकिन अब उस बाप की बात को कुछ समझने के लिए जो है वो तैयार नहीं है और औलाद ये कह रही है, बेटे जो उस घर में उनका कहना है कि हम तो मर के ही इस घर से निकलेंगे, या आप हमें इस घर से निकालना चाह रहे हैं आप, या यूं इस तरह करके। यानी वो बाप ये कह रहा था कि मैं अपनी औलाद के लिए बेहतर सोचना हूं और मेरे बच्चे मेरे लिए ही मेरे सामने ही इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि जिससे मुझे जो है वो
تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں اگر انہوں نے نہیں جانا تو وہ الگ بات ہے, لیکن یہ کم از کم مطلب آگے سے باتیں سنا کر اپنے باپ کو تکلیف تو نہ دیں. جی یہ ظاہری بات ہے کہ ایک اولاد کی طرف سے باپ کے لیے اذیت اور تکلیف اور پریشانی کی گفتگو ہے, یہ بات ہے. اور ان کو ظاہری بات ہے کہ والد صاحب نے پہلے بھی ان کے لیے جو کیا, اور یہ مکان جس میں اگر یہ بیٹھے ہیں, یہ رہ رہے ہیں, تو یہ اگر والد صاحب ان کے لیے نہ بچاتے, نہ بناتے, نہ اس کا اہتمام کیا ہوتا تو اب یہ کہاں ہوتے. یہ غور کریں گے, جیسے وہ روایت کا مفہوم ہے کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. تو یہ وہ بات بڑی زبردست بات ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کی سوچ کو پریفر کرنا چاہیے, جہاں شریعت منع نہ کرے, جہاں شرعن منع نہیں ہے. یہاں تک میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ باپ جاتا ہے جہاں جانا مناسب نہیں ہے, یعنی وہ غیر کی کسی غیر خدا کی جب وہ پوجا کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے وہاں سے اٹھا کے گھر لا, لے کے نہ جائے لیکن وہاں سے گھر لانے کا اس کو پھر بھی حکم دیا جائے گا. یہاں تک کتاب اور فرمان برداری کو سمجھانے کے لیے جب شریعت کسی چیز پر جو ہے وہ آپ پر لازم نہیں کرتی کہ آپ یہاں پر یوں کریں, لیکن والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یوں کر لیا جائے, تو وہاں والد کی بات کو ماننا ہوگا اور ان کی اطاعت میں برکت بھی ملے گی. اور ان کو اس طرح کی اذیت دینا, ان کو ستانا, ان کو دکھ دینا, یہ ویسے ہی والدین کو ستانا حرام ہے. تو یہ اپنے ماں باپ کی تکلیف کا باعث نہ بنے. جہاں والدین کہتے ہیں یوں کر لیا جائے تو اپنے والدین کی رائے کو ترجیح دے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو, والدین کے آگے اف نہ کرو. تو اپنی نیتیں یہ کر لے کہ چونکہ شریعت نے مجھے حکم دیا ہے والدین کی اطاعت کرنے کا, تو میں اپنی سوچ کو قربان کر دوں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ رائے مختلف ہو سکتی ہے, ان کے سوچنے کا انداز اور ہو سکتا ہے, ہمارے سوچنے کا انداز اور سکتا ہے. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, جنریشن گیپ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اپنی مینٹلٹی ہو سکتی ہے, لیکن اپنی رائے کو اپنے والدین کی سوچ پر قربان کر دینا, ان کے حکم پر یا ان کے فیصلے پر قربان کر دینا. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی ذاتی پروفٹ جا رہا ہوتا ہے, یا ذاتی کوئی پیسے آتے یا کمال آتا نظر آ رہا ہے, وہ چلا جائے گا. تو میں تو یہاں مشورہ دیتا رہتا ہوں کہیں خاندانوں کے مسائل معاملات سامنے آئیں بھی تو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں مقابلے پر, آپ کے والدین ہیں سامنے, آپ کی چیز اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میرے حصے کی کوئی چیز ادھر چلی جائے گی یا وہ یوز کر لیں گے, تو اللہ کے بندے آپ صلہ رحمی کی نیت کر کے کہ میرے بہن بھائی پر ہی خرچ ہوگی, میرے ماں باپ ہوگی, تو آپ صلہ رحمی کی نیت کر کے اپنا حصہ, اپنا حق یا اپنی چیز ان پر خرچ ہونے دیں, ان کی طرف جانے دیں. کہ روایت کا مفہوم ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تمہارا رزق بڑھے گا, تمہاری عمر بڑھے گی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. یہ ذل ارحام جو ہے ان کے ساتھ تم جو ہے وہ حسن سلوک کرو گے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی. والدین کو بات ایک ہوتا ہے پوائنٹ آف ویو مختلف ہونا, اور ایک ہوتا ہے باپ کی بے عزتی کرنا. ہر ذی شعور جس کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوائنٹ آف ویو کا ڈفرینٹ ہونا کیا ہے اور بے عزتی کرنا کیا ہے. پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہونے میں حرج نہیں ہے اگر شریعت اس میں کوئی قدغن نہیں لگاتی تو, اور لیکن بے عزتی کرنا یہ یقیناً غلط ہے, جو نہیں ہونا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں, آپ کی مزید کال شامل کرتے ہیں. میرا نام ہارون مشکل اتاری ہے اور میں فقیر والد سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ مرحبا حفظ کرنے کا شوق ہے, کوئی وظیفہ ہی بتا دیں, جزاک اللہ خیرہ. قربان بھائی آپ کو کوئی وظیفہ یاد؟ یا قویو ذہن تیز کرنے کے لیے ہے. اچھا, ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر یا 11 مرتبہ یا قویو پڑھے, انشاءاللہ حافظہ بھی تیز ہوگا. اور حفظ کرنے کے لیے تو جو قاری صاحب وغیرہ ہیں وہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فجر کے بعد یاد کریں اور مغرب کے بعد یاد کریں, تو انشاءاللہ اور وقت میں جتنا دیر میں یاد ہوگا اس وقت میں جلدی یاد ہو جائے گا. ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ بھی ایک بات ہوگی. فقیر والی کہاں پہ ہے پتہ ہے آپ کو یوسف بھائی؟ آپ نے میرا خیال جدول کیا ہوا ہے. ہیڈ فقیریاں تو اپنا یہ ہے ادھر جو ہے نا بھلوار, ہیڈ فقیریاں تو ہے. کہاں پر فقیر والی؟ یہ مونا ڈیپو کے قریب یہ
वो कहाँ पर है? अब ये कहाँ पे है? अब ये मतलब जी गालिबन ये फुर्ताबाद, हरूनाबाद, चिश्तियाँ, अच्छा तरफ मुझे याद पड़ रहा है, फकीर वाली हो सकता हो। सही, आपने भी ऐसा बड़े जदवल किए हैं माशाल्लाह, बड़े यकीनन मुझसे ज्यादा ही किए और अब भी कर ही रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए आपकी और सलामत रखे आपको। ये गुजरात से जाए ना भलवाल तो रस्ते में आता है, मोना डिपू भी आता है, हेड फकीरियाँ भी आता है और भी बड़े इलाके आते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, कॉल शामिल करते हैं। मैं हिंद से निज़ाम रज़वी बोल रहा हूँ। मेरी नात का बाएं की बारगाह में अर्ज़ है कि हुज़ूर ताजुश शरिया का ये कलाम मुझे ज़रूर सुनाएं। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये हमारा एक आपस में वैसे है एक बात कि जो कलाम सुना देंगे नाजरीन वो तो हो ही गया, जो नहीं सुनाएंगे तो उनकी दिलजोई ज़रूर होनी चाहिए। हाजी यामीन साहब की बड़ी मुस्तकिल फरमाइश आ रही है कि कलाम सुनाए, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, ये भी सुनाइएगा। मैसेजेस भी कुछ जो है वो ले लेता हूँ ताकि मैसेजेस वाले भी नाराज़ ना हो। मेरे मुर्शिद हैं अतार, ये मनकबत सुनाएँ। और ये कह रहे हैं कि जी मुनव्वर अली भाई हैं सांगड़ से, बड़ी मेहरबानी, अफसोस बहुत दूर हूँ, गुलजार नबी से कलाम सुनाएं। ठीक है जी, अल्लाह बरकत दे आपको। हमज़ा यासीन साहब हैं ओकाड़ा से, बहुत शुक्रिया। रज़ा फैमिली मुल्तान से है जी, बड़ी मेहरबानी जनाब आपके मैसेज के लिए भी। और फालिया से मैसेज है, आज तो सबसे कलाम होना चाहिए, तो सबसे अल्हम्दुलिल्लाह कलाम हो ही रहा है। अगर किसी से नहीं हुआ तो आप बताइए किससे नहीं हुआ, उससे भी कर लेते। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। ये कह रहे हैं कि जी आज स्पेशली खालिद भाई से कलाम सुना जाए। क्या बात है, ये खालिद भाई से स्पेशली कलाम क्यों सुना जाए, इसकी कोई रीजन भी और लॉजिक भी साथ में होनी चाहिए, तो ये भी आप जरूर बताएं। उनका दिल चाह रहा है, इसमें रीजन मतलब लॉजिक क्या है? नहीं, दिल चाह रहा है खालिद भाई से कलाम सुनने का, इसमें अच्छा होना चाहिए सलमान। चलिए फिर ये क्या ना भी खालिद भाई से कलाम सुना जाए। खालिद भाई आज आप अनाउंस कर ही दें आप कब सुना रहे हैं। ऐसे मैंने जब ये मैसेज पढ़ा ना तो मेरे ध्यान में तो था एक, आप यूं भी तो फरमा सकते थे कि आज आप सुना ही दे। नहीं भले मुझे पता है, अच्छा कुछ चीजें वो हैं जो रोज का है, पता होता है भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। जी मैं क्या अनाउंस करूं इस पे? आप ईद उल अज़हा का जो है ना वो नशरियात का अनाउंस है। ईद उल अज़हा की नशरियात में मैं इंशाल्लाह जी अगर ईद उल अज़हा की नशरियात में हाजिरी रही तो कोशिश करें। हाजिरी तो रहेगी, ये तो मैं जदवल बता रहा हूँ आपको, अभी से आपको बना भी रहा हूँ। चलें जी, ये भी जहाँ साथ साथ ही हैं, अल्लाह करीब ने जो है वो साथ साथ लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह यूं ही सलामत रखे, जन्नत में मुर्शिद के पीछे पीछे साथ साथ अल्लाह नसीब फरमाए हाजिरी। आमीन आमीन। लुड्डन से मैसेज है जी, बड़ी मेहरबानी जनाब, अल्लाह बरकत दे आपको, हौसला अफजाई का मैसेज है, बहुत शुक्रिया। और आप जुल्फें क्यों नहीं बढ़ा रहे? चलें जी, ये भी एक सवाल है। ठीक है जी, आगे है जी सखर से मैसेज है, बड़ी मेहरबानी जी। और भी मैसेजेस हैं सबके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर भाई से कुछ कलाम सुन लेते हैं फिर मजीद आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर
रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। और दिल भर गए मंगतों के, लेकिन देने से तेरी नीयत ना भरी। दिल भर गए मंगतों के, लेकिन देने से तेरी नीयत न भरी। जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया, भर भर के दिया, भर भर के दिया जी। जो आया उसे भर भर के दिया। महरूम कोई लौटाया नहीं, जो आया उसे भर भर के दिया। और उनका तो शियार करीमी है, माइल बकरा ही रह गए हैं। उनका तो शियार करीमी है, माइल बकरा ही रह गए हैं। अब याद किया सल्ले अला, जब याद किया सल्ले अला, वो आ ही गए तड़पाया नहीं, जब याद किया सल्ले अला। उनका तो शियार करीमी है, माइल बकरा ही रह गए हैं। जब याद किया सल्ले अला, जब याद किया सल्ले अला, वो आ ही गए तड़पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। क्या बात है। मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह। लकल हम्दु या अल्लाह, बिअरदी कतरात लमतार व बिअरदी औराक लशजार। रब करीम
تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ایسے کریم، ایسے مہربان نبی کا امتی بنایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ وقت اختتام پذیر ہے۔ قبلہ رکن شورا دامت قدم القدسیہ سے حاجی اظہر صاحب سے آج کے پروگرام کا ہم جو ہے وہ آخری پیغام لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ صلاۃ السلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی سیدی۔ بس یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہ اللہ پاک جل شانہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کی قدر کریں، ان کو ضائع ہونے سے بھی بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے۔ اللہ پاک سخیوں کو پسند کرتا ہے۔ سخاوت کا ذہن رکھیں کہ کسی خیر میں جو ہے وہ اچھے کام میں خرچ کرنا، اس میں اسراف نہیں ہے، لا اسراف فی الخیر، کہ یہ اچھے کاموں پر خرچ کرنا، سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بعض اوقات کنجوسی کو کفایت شعاری کا نام دے کے جو ہے وہ یہ مسکنسپشن میں بعض لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے دور یا آپ کے انداز کی چیزیں اور تھیں۔ بعض اوقات اولاد کی جو ہے وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، معاشرہ ہے، سسٹم ہے، اور پیسے موجود بھی ہیں، اور موجود ہونے کے باوجود ان پر خرچ نہ کرنا یا ضروری چیزیں نہ کرنا، یا مکان ہے، گاڑی ہے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اولاد کی جو ناجائز خواہشات نہیں ہوتی۔ تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دور اور اس دور میں فرق ہے، اب ان پر جائز طریقے سے خرچ کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور بعض اوقات اولاد انتظار میں ہوتی ہے، پھر جو ماں باپ خرچ نہیں کرتے اور موجود بھی ہے، تو خدا نہ خواستہ کہیں اولاد اس انتظار میں نہ بیٹھ جائے کہ کب یہ مریں گے، کب ہم پھول کے اچھے جو ہے وہ کسی جگہ پہ مکان بنا سکیں گے یا کوئی اچھا اپنا جو ہے وہ کاروبار کر سکیں گے، کہ موجود ہونے کے باوجود اولاد کو نہ دینا یا خرچ نہ کرنا، یا ان کے بزنس یا کام میں یا گھر کی طرف توجہ نہ کرنا۔ تو یہ چیز بھی ہے۔ کنجوسی کو کفایت شعاری نہیں کہا جائے گا، کنجوسی اپنی جگہ پر الگ ایک بری خصلت ہے، اور کفایت شعاری ایک بہت سمجھداری کی چیز ہے۔ گھر والوں کو سب کو چاہیے اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلائیں، اپنے گھر کا بجٹ بنائیں، اپنی چیزوں کو مینج کرنا سیکھیں، اور جہاں جہاں ہم بچت کر سکتے ہیں بچت کر کے اپنے معاملات کو چلائیں، کسی سے مانگنا نہ پڑے، قرض نہ لینا پڑے، اور کسی سودی کاروبار میں نہ جانا پڑے، اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ پاک سے اسی میں برکت مانگیں، اور قناعت کی دولت جسے نصیب ہو گئی اسے تو بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی بات پر جو ہے وہ اپنے پروگرام کو ہم اختتام کی طرف جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں، اور صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بخل سے، کنجوسی سے بچائے، اور قناعت اور کفایت شعاری کی دولت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنکھوں کا تصدق، اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وہ کلس روزے کا چمکا، سر جھکا کنج کولا ہو، وہ ترے دولت پہ آئے، وہ
सी रहमतों से भरी खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले